وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ سارے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرم اور رحمت کرے۔ جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے قرآن سے علاج۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں یہ مرض بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، جنات کا، جادو کا، وہم کا۔ تو ہمارا اصل میں مشن یہ ہے کہ آپ کو قرآن کے ذریعے بتایا جائے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو آج ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، ابو محمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جادو جنات کا شکار زیادہ تر عورتیں کیوں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں روشنی ڈالتے ہیں ابو محمد صاحب۔ جی ابو محمد صاحب اس کے بارے میں بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر عورتوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات بتائی ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس غفلت کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور جن اور انسان شیطان جو ہے وہ طاقت میں آ جاتا ہے۔ عورتوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت اور ذکر الہی میں اکثر غفلت سے کام لیتی ہیں اور دنیا کی باتیں اور ادھر ادھر کی چولیاں، غیبتیں اور نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اپنا زیادہ وقت اس میں گزار دیتی ہیں۔ تو جب انسان دنیا کے امور میں زیادہ مصروف ہو اور فضول باتیں زیادہ کرتا ہو، چغلیاں زیادہ کرتا ہو، غیبتیں زیادہ کرتا ہو اور بلا وجہ کی اپنے وقت کو فضول کاموں میں صرف کرتا ہو، تو ایسا انسان بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ شیطان کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ خصلت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر عورتوں کا ایک اور مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہیں چونکہ ماہواری کا ان کا ایک مسئلہ ہے جو ایک اللہ کی طرف سے ان کے نصیب میں ہے، تو ماہواری کے ایام میں چونکہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی، تو عورتیں ان ایام میں اللہ کی عبادت کے امور میں خود اپنے طور پر بھی بہت سی چیزیں جو کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ یعنی اب اس امر میں، اس معاملے میں صرف نماز چھوڑنے کا حکم ہے یا روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ قرآن چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ذکر الہی چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن ہماری خواتین ان ایام کے اندر کوئی اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھ سکتی ہیں عورتیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ چھوئیں گے نہیں، آج کا موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے اوپر دیکھ کے پڑھ لیں، یا قرآن ہے تو اس کو دستانے پہن کے قرآن کو کھول لیں، قرآن کو پڑھیں، اور اسی طرح صبح اور شام کے اذکار کریں، رات کے اذکار کریں۔ لیکن عورتیں چونکہ ان ایام میں یہ سمجھتی ہیں کہ اب کوئی عبادت نہیں کرنی، تو وہ بالکل ان چیزوں سے غافل ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے پھر عورتیں آسانی سے شیطانوں کا اور جنات کا، جادو کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ان امور میں خیال رکھیں، اپنے وقت کو زیادہ ضائع نہ کیا کریں، چغلیوں سے بچے، غیبت سے بچے، فضول گفتگو سے بچے، اپنے ٹائم کو ضائع کرنے سے بچے، اور اسی طرح ان ایام کے اندر اپنی روٹین یہ رکھے کہ فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھنی نہیں ہے چونکہ ماہواری ہے تو اٹھنا بھی 7-8 بجے سورج نکلنے کے بعد نہیں، وہ فجر کے وقت میں اٹھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے بعد آرام کرنا ہے تو کر بھی لے۔ اور اسی طرح دن کے اندر بھی جب موقع ملے تو ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھے، اور ایک ذکر جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ ضرور عورتیں پڑھیں دن کے اندر۔ جب وہ پڑھیں گی تو اللہ کے فضل سے وہ ہر قسم کی ایسی شیطانی اور آسیبی آفتیں جتنی ہیں ان سے محفوظ رہیں گی۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرتی ہیں تو پھر یہ مسائل عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتے رہیں گے، اور خواتین جو ہے وہ پھر آگے بڑھتی ہی چلی جائیں گی تعداد میں، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ نصیحت ہے ہماری کہ وہ ان ایام میں بھی اپنی عبادت کا خیال رکھیں اور عام ایام میں بھی اپنی عبادات کا اہتمام کریں اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچاتی رہیں۔ آپ یہ کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ بچ جائیں گی، نہیں کریں گی تو پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو جیسا کہ ابو محمد صاحب نے فرمایا
کہ عورتوں کو یعنی ایام تو ہیں لیکن وہ عبادات کر سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد ذکر کر سکتی ہیں، دل میں تو ذکر کر سکتی ہیں، وضو کر سکتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ